السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں کے خانز گلوب۔ تاریخ کے عظیم ترین جرنیل کی سیریز کی پہلی قسط سکندر اعظم پیش خدمت ہے۔ اس سیریز کا مواد مائیکل رینک کی کتاب ہسٹریز گریٹسٹ جنرل سے لیا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سکندر کو یونانی دیوتا بھی کہا جاتا ہے۔ سکندر 356 قبل مسیح میں شاہ فلپ دوم اور اس کی چوتھی بیوی ملکہ اولمپیا کے ہاں پیدا ہوا۔ فلپ شمالی یونان کی ریاست مقدونیہ کا حکمران تھا۔ سکندر کی طاقتور قوت ارادی کا اظہار نوعمری میں ہی ہو گیا تھا۔ جب وہ ابھی 10 برس کا تھا، فلپ ایک گھوڑا خرید کر لایا، لیکن وہ کسی کو سوار ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ فلپ کا خیال تھا کہ یہ گھوڑا جنگلی ہے، ابھی اس کی تربیت نہیں ہوئی، اسے واپس کر دینا چاہیے، لیکن معاملہ یہ نہیں تھا۔ سکندر سمجھ گیا تھا کہ گھوڑا اپنے سائے سے بدک رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کا رخ موڑا اور سوار ہو گیا۔ سکندر نے اس گھوڑے کی خود تربیت کی اور اس کا نام بیوسیفلس رکھا۔ باپ نے سکندر کی بہادری اور ذہانت بھانپ لی تھی۔ سکندر کو ارسطو جیسا استاد نصیب ہوا اور اس نے ارسطو کی تعلیم و تربیت سے پورا استفادہ کیا۔ سکندر فلسفہ اور سائنس کا عمدہ طالب علم ثابت ہوا۔ اپنے باپ کی زیر تربیت سکندر نے جدید عسکری حکمت عملی سیکھ لی تھی۔ سکندر بذات خود شاہی اسکواڈرن کی قیادت کرتے ہوئے سامنے سے حملہ آور ہوتا، جہاں سے اسے آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا۔ حملہ آور ہونے کا یہ انداز اسے دشمن کا ہدف بنا دیتا۔ چنانچہ اس حکمت عملی کی وجہ سے وہ کئی بار زخمی ہوا، لیکن اس کا یہ طرز عمل اس کے سپاہیوں میں جوش و جذبہ اور حوصلہ پیدا کر دیتا۔ 336 قبل مسیح میں فلپ کو اس کے محافظوں کے نگران پوزنیاس نے قتل کر دیا۔ مقدونیہ کے عمائدین نے سکندر کو 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنانے کا اعلان کر دیا، لیکن حکمران بن کر سکندر نے ہر طاقتور دشمن کو ختم کر دیا، چاہے اس کا تعلق یا رشتہ کچھ بھی تھا۔ اس نے اپنا اقتدار محفوظ کرنے کے لیے قریبی دوستوں کو ہی نہیں، خاندان کے ارکان کو قتل کر دیا۔ اگرچہ یہ سفاکانہ اقدام تھا، لیکن یونانی سیاست کی بے رحم دنیا میں یہ ضروری تھا۔ سکندر نے اپنی فوج کو ایک ایسی جنگی مشین بنا دیا جو براعظموں کو عبور کر سکتی تھی اور راستے میں آنے والی ہر چیز کو نیست و نابود کر سکتی تھی۔ سکندر ایک ماہر منتظم تھا اور اس بات کو یقینی بناتا کہ اس کی فوج کو خوراک کی کمی نہ آئے اور وہ جدید اسلحے سے مسلح رہے۔ تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں کہ فوجوں کو شکست ان کے دشمن نہیں دیتے، بلکہ ان کے خالی پیٹ یا اسلحہ کی کمی دیتی ہے۔ جب سکندر کی فوج پیش قدمی کرتی تو یہ ایک مکمل متحرک شہر کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ سکندر انجینئروں، شاعروں، مورخین، سائنسدانوں، ڈاکٹروں اور غلاموں کے تاجروں کے ساتھ سفر کرتا۔ اس کی فتوحات کی وسعت نے آج کی دنیا کے 2 درجن ممالک اور یونان سے مصر، ایران اور ہندوستان تک ہر بڑے کلچر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کہا جاتا ہے جب سکندر نے اپنی عملداری کی وسعت دیکھی تو رو پڑا، کیونکہ اب آگے سمندر تھا اور فتح کرنے کے لیے اور دنیائیں نہیں تھیں۔ 323 قبل مسیح میں سکندر پر تیز بخار کا حملہ ہوا۔ بخار اتنا بڑھا کہ سکندر اگلے 2 ہفتے تک بولنے سے بھی معذور رہا۔ سکندر اس بیماری کے بعد جلد ہی مر گیا۔ سکندر نے 1 سے زیادہ شادیاں کی۔ اپنی مہم جوئی، منصوبہ سازی اور فتوحات میں وہ اس قدر مصروف رہا کہ اپنے جانشین کے بارے میں اس نے کچھ نہ سوچا۔ اس کا کوئی قانونی وارث نہیں تھا۔ اس کا بیٹا سکندر چہارم اس کی وفات کے بعد پیدا ہوا۔ آج کے فوجی جرنیلوں کے لیے سکندر نے بہت سے سبق دیے۔ ان کی تعلیم ملٹری اکیڈمیوں میں آج بھی دی جاتی ہے۔ مثلاً اپنے سپاہیوں کے ساتھ احترام سے پیش آؤ، رسد کا سلسلہ مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جائے، ایک بھرپور منظم فوج تشکیل دی جائے جس میں حربی اعتبار سے سپاہیوں کی صف آرائی کی جائے، اور اس امر کا علم ہونا چاہیے کہ کب مذاکرات یعنی سفارتکاری سے کام لینا چاہیے اور کب تلوار اٹھانی ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو زبردست احترام دیا۔ وہ ان کے خیموں میں چلا جاتا، ان سے گفتگو کرتا، مختلف گروپوں کو اپنے پاس بلا کر ان کی شکایات اور احوال سنتا۔ اس نے فتوحات میں سپاہیوں کو مال غنیمت حاصل کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ یہ امر انہیں لڑائی میں فتح پانے کی ترغیب دیتا تھا۔ فوجی کمانڈرز کا وہ آئیڈیل تھا۔ صرف 30 سال کی عمر میں اس نے ایک دنیا فتح کر لی تھی۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو۔